الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کی دو باتوں کا حکم کرتا ہے دو کاموں کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اپنی ذات کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ خود بھی بچیے جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے اب تک کی زندگی گزر چکی انسان کی پتہ ہے کتنی زندگی اب تک کی ہماری گزر چکی باقی کتنی ہے کسی کو پتہ نہیں جانا ہر ایک کو ہے اللہ نے ایک موقع دیا ہے اللہ نے ایک چانس دیا ہے اللہ نے ایک زندگی دی ہے کہ بھائی اسے کچھ تم کام میں لے آؤ آج اگر اللہ نے صحت دی ہے آج اگر اللہ نے جوانی دی ہے آج اگر ہم اللہ کی عبادت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اسے کر لو انسان کو اسے کر لینا چاہیے ایک شاعر کہتا ہے نا کر عبادت خدا کی جوانی میں تو
کل بڑھاپا جو آئے پچھتائے گا، کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت و دست و پا ختم ہو جائے گی، طاقت و دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہاں اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اسے کام میں لانا ہے۔ گارنٹی نہیں ہے کہ بڑھاپا آئے گا، اور اگر آ بھی گیا تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم صحیح سالم ہی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بڑھاپا دیا اور ہمارے ہاتھ پیر کی طاقتیں ختم ہو گئی۔ بہت سو کو دیکھا ہے ہم نے اور دیکھ رہے ہیں، اور قیامت تک دیکھیں گے کہ جو جوانی کے اندر سجدے کرنے پر قدرت رکھتا تھا اور اس کے باوجود اس نے اللہ کی عبادت جوانی کے اندر نہیں کی، سجدوں کو ادا نہیں کیا، کل کو جب اللہ نے اس پر بڑھاپا ڈالا اور بڑھاپے میں وہ انسان مجبور ہو گیا، لاچار ہو گیا، اب وہ انسان چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں لیکن وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے جو یہ ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو یہ صحت دی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، الصحہ، صحت، والفراغ، اور فرصت، فارغ۔ تو صحت اور فرصت اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو اسے کام میں لانا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے بہت سارے لوگ اس سے غفلت میں ہے، اللہ نے صحت دی ہے لیکن اسے کام میں نہیں لاتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کل کو خدا نہ کرے اللہ ہم تمام کی، سارے ہی ایمان والوں کی حفاظت فرمائے مہلک بیماریوں سے، پریشانیوں سے، حالات سے۔ کوئی بیماری لاحق ہو گئی، باوجود یہ کہ جوانی ہے لیکن بیماری لاحق ہو گئی، ایسی بیماری ہے کہ انسان چاہ کر بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مال و دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، انسان کو چاہیے کہ اسے اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں لگا لے، ورنہ کل کو اگر اللہ نے آپ کے متعلق یہ فیصلہ کر دیا تو آپ باوجود یہ کہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شداد ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا انسان ہے، اس نے دنیا کے اندر جنت بنائی، جنت اللہ نے تیار کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اس میں داخل کرنے والا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اللہ اسے، ایمان والوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت اللہ نے بنائی ہے، کیسی بنائی ہے؟ کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے، کسی کانوں نے سنا نہیں ہے، کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں آیا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہمیں جنت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوئی ہے کہ اللہ نے کیسی جنت بنائی ہے، ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہے۔ تو وہ شداد نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی جنت بناؤں گا، اور اس نے اپنا پیسہ اس پر خرچ کیا،
ہزاروں مزدوروں کو کام پر لگایا، ہزاروں مزدوروں کو کہ بھائی جنت بناؤ۔ کئی ایکڑ زمین میں اس نے جنت بنانے کی تیاری شروع کر دی کہ میں بھی دنیا میں جنت بناؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جنت ہے، میں نے جنت بنائی ہے، میں بھی دنیا میں جنت بناؤں گا، اور اس نے کام شروع کروا دیا۔ سال ہاں سال گزر گئے اور نہ معلوم کتنا پیسہ خرچ ہوا، کتنے لوگوں نے اس پر محنتیں کی، کام کیا۔ ایک وقت آیا کہ دنیا کی اس کی بنائی ہوئی وہ جنت تیار ہو گئی، تیار ہو گئی۔ حکم دیا گیا کہ آقا آپ کے حکم کے مطابق آپ کی جنت دنیا کے اندر تیار ہو چکی ہے، آپ اس کا مشاہدہ کر لیجئے، آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے، دنیا کی آپ کی بنائی ہوئی جنت کو۔ یہ اس نے اللہ کی ذات کو للکارا تھا، اللہ کو اس نے للکارا تھا، اللہ کے ورد میں اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی۔ چنانچہ مہینوں بلکہ سال ہاں کی محنتیں اور نہ معلوم ان گنت پیسہ اور ان گنت لوگوں نے اس میں محنتیں کی اور تیار کی۔ شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیا، اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے گیٹ کے اندر اپنا ایک پیر رکھا، ابھی دوسرا پیر باہر تھا، اور اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لیجئے۔ اپنی بنائی ہوئی جنت اللہ نے اسے دیکھنا بھی نصیب نہیں کیا۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغے ارم کی نہ اس کو ہوئی۔ اپنے باغ کی سیر یعنی اس کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے دیکھنا نصیب نہیں کیا اسے۔ اب جانتے ہو کہ یہ شداد تھا کون؟ وہ بھی بتاتا چلوں۔ ایک مرتبہ ایک سمندر کے اندر ایک کشتی جا رہی تھی، پیسنجر کو بٹھا کر، انسانوں کو بٹھا کر ایک کشتی سمندر کے اندر اپنا سفر کر رہی تھی۔ بیچ سمندر میں جب پہنچی تو سمندر کے اندر طوفان آیا، طوفان آیا سمندر کے اندر، اور اس طوفان میں یہ کشتی جو پیسنجروں کو بٹھا کر، انسانوں کو بٹھا کر جا رہی ہے، وہ اس سمندری طوفان میں ڈامک ڈول ہونے لگی، ہلنے لگی۔ بڑا زوروں کا طوفان تھا۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ کشتی پلٹ گئی، پلٹی کھا گئی کشتی۔ اب کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ سمندر میں ڈوب گئے۔ اس کشتی کے اندر ایک عورت تھی جو پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، ابھی بچہ جنے، ایسی اس کی پوزیشن تھی، ایسی اس کی حالت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی سے ایک لکڑا نکلا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حاملہ عورت کو بٹھلا دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے، اب وہ کس طرح بیٹھی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس پٹیے کے اوپر وہ حاملہ عورت محفوظ ہو گئی، سرکشت ہو گئی، بچ گئی۔ اب اللہ کی قدرت کے ابھی وہ طوفان جاری ہے، وہ حاملہ عورت اسی کشتی کے پٹیے کے اوپر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، ڈیلیوری اس کی ہوتی ہے اسی کشتی کے پٹیے کے اوپر، سمندر ہی کے اندر بچہ پیدا ہوا۔ اب بچہ ابھی پیدا ہوا، ماں بھی موجود ہے، بچہ بھی موجود ہے۔ پھر سمندر کے اندر ایک موج آئی، ایک تھپیرا سمندر کا لگا، اللہ نے اس پٹیے کے اوپر سے ماں کو پانی میں گرایا اور ماں ڈوب گئی۔ اب یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے کسی طریقے سے اس پٹیے کو کنارے تک پہنچایا، کنارے صحیح سالم پہنچا، وہ بچہ بھی صحیح سالم ہے، کسی نے اسے لے لیا، اور آہستہ آہستہ اللہ نے اوروں کے ذریعے سے اس کی پرورش کی۔ پرورش کرتے کرتے ایک مدت آئی کہ وہ بڑا بادشاہ بن گیا، اور اللہ نے اسے اتنی ساری دولت سے نوازا، اللہ کے سامنے وہ ہو گیا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ دنیا کے اندر میں جنت بناؤں گا۔ یہ وہی شداد ہے جسے اللہ سمندر کے تھپیروں سے بچا کر زمین پر لایا تھا۔
حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی مان کر زندگی گزارتا، لیکن نہیں، اللہ کے سامنے ہوا، اللہ کے ورد میں گیا تو اللہ نے اسے ہلاک و برباد کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ ہاں، تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے جو اللہ کے نبی رجب سے جس کی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ شعبان، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا، بس وہ مبارک مہینہ 20 دن کے بعد شروع ہو جائے گا، 10 شعبان ہوئی۔ اسی مبارک مہینے میں اللہ نے وہ بڑی پیاری قیمتی رات عطا فرمائی ہے جسے ہم اپنی زبان میں بڑی رات کہتے ہیں، اور ہماری اسلامک اصطلاح میں اسے شب برات کہا جاتا ہے، نصف شعبان، 15ویں شعبان جسے کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہ منگل کے دن، آج جمعہ ہوئی، سنیچر اتوار پیر منگل کے دن، جو منگل کا دن ختم ہوگا، دوسرے دن جو بدھ ہوگا تو وہ منگل کا دن ختم ہوگا، اور جو رات آئے گی اس رات کو وہ 15ویں شعبان ہے، جسے ہم عبادتوں کے اندر ایمان والا گزارتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، بڑی قیمتی وہ رات ہے 15ویں شعبان۔ انشاءاللہ اس موقع سے بھی، اس رات کو بھی عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس مناسبت سے بات ہوگی، تو وہ رات بھی انشاءاللہ ان قریب آ رہی ہے۔ دن پلک جھپکنے کے برابر گزر رہے ہیں۔ عقل مند ہے وہ انسان، براہی ذہین عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لے۔ یہ سیزن کے مہینے ہیں، عبادتوں کو، اپنے آپ کو عبادتوں میں لگانے کے مہینے ہیں، تاکہ آنے والا مبارک مہینہ ہمارے لیے عافیت والا بن جائے، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے عبادتیں کرنا آسان ہو جائے۔ تو یہ شعبان کا مبارک مہینہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے 10 دن گزر چکے، 20 دن باقی ہے، اس کے بعد مبارک مہینہ، سیزن کا مہینہ، نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھانے کا مہینہ، اللہ کی طرف سے انعامات کا مہینہ، اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کے وعدے، اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے، وہ مہینہ جلوہ فروز ہونے والا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس مہینے کی تیاری ابھی بھی اگر ہم نے شروع نہیں کی عبادت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اصل مسئلہ وہاں کا ہے، اصل مسئلہ اللہ کے سامنے کا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ ہمیں اپنے روبرو کھڑا کرنے والا ہے، اور ہماری زندگی کی فلم اللہ وہاں کل قیامت کے دن چلانے والا ہے، ہماری فلم چلانے والا ہے۔ دنیا کے اندر ہم فلمیں دیکھتے، فلم بنتی ہے اور اسے دکھائی جاتی ہے، ہم پیدا ہوئے تب سے لے کے اس دنیا کو چھوڑا وہاں تک پوری زندگی ہم نے کیا کیا، وہ فلم اللہ تیار کروا رہا ہے، ابھی ہو رہی ہے ہماری تیار۔ کون کر رہا ہے؟ کرامن کاتبین، 2 فرشتے جو ہر انسان کے داہنے اور بائیں کندھے پر لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک اور پوری رات وہ بندے کے سارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ دنیا کی کمپیوٹر فیل ہو جائے گی، دنیا کی مشینریاں ہیک ہو جائے گی، میموری ہیک ہو جاتی ہے، میموری کے اندر کے پکس ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، موبائل ہینگ ہو جاتا ہے، موبائل کے پروگرام ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، موبائل کے اندر سے چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے یہ جو کمپیوٹر اللہ نے بٹھائے ہر انسان کے کندھے پر، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ دونوں برابر ہماری ہسٹری کو لکھ رہے، اور یہ فلم اللہ کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آنے والا آخری انسان، سارے لوگ موجود ہوں گے، نبی موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، صدیقین، صالحین سب موجود ہوں گے، آپ سب موجود ہوں گے، ہمارے گھر والے موجود ہوں گے، سب موجود ہوں گے، اور اس کے سامنے اللہ ہماری فلم چلائے گا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم تمام کی اور سارے ہی ایمان والوں کی وہ فلم، اچھی فلم لوگوں کو بتائے،
اچھی بتائے، ورنہ اگر اللہ نے جو ہماری گندی فلم شروع کر دی تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے وہاں پر۔ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ وہ مفتی صاحب مسجد کے اندر کرسی پر بیٹھ کے تو بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے اور آج کیا ہوا؟ یہ کیا آپ کے کارنامے ہے؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے، میری بھی، آپ تمام کی اور سارے ایمان والوں کی۔ وہ فلم ہر ایک کی چلنے والی ہے، دعا کرے کہ اللہ وہ فلم ہماری عافیت والی بنائے اور ہماری غلطیوں پر، ہمارے گناہوں پر اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے اور کہہ دے جا بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری فلم نہیں چلا رہا میں۔ ورنہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا، وہ بڑا کٹھن مسئلہ ہوگا، چھوٹ نہیں پائیں گے ہم، دنیا کا کوئی انسان چھوٹ نہیں پائے گا۔ سارے نبی کانپ رہے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، انہیں اپنی ذات کی فکر ہوگی، پھر ہم اور آپ تو کس کھیت کی مولی ہے، ہمارا کیا شمار ہے؟ اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، مبارک ایام چل رہے ہیں، اس کی قدر کر لو اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لو۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ کی یاد کرنے والے بنو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرو، تھوڑے تھوڑے سے شروع کرو، ایک قدم اٹھاؤ، دوسرا قدم اللہ آپ کا آگے بڑھائے گا۔ گزشتہ جمعہ کو بھی بتلایا تھا کہ بندہ ایک بالش اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھ جاتا ہے، بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، بندہ چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر جاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، 10 شعبان ہو چکی، 20 دن باقی ہے، اپنے آپ کو خوب تیار کر لو، خوب تیار کر لو عبادت کے اعتبار سے۔ نہ معلوم زندگی میں پھر یہ دن ملے نہ ملے، نہ معلوم اللہ نے ہماری زندگی میں 15ویں شعبان بڑی رات لکھی ہے یا نہیں لکھی، اللہ نے ہماری زندگی میں مبارک مہینہ لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن جتنا اللہ نے ابھی ہماری زندگی کو لکھا ہے اللہ تو اسے عافیت والی بنا دے، تیرے مرضیات والے اعمال میں گزرے ایسی تو بنا لے۔ اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں گے اور اسی پر اس دنیا سے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں گے، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ انشاءاللہ منگل کے دن رات کو عشاء کی نماز کے بعد بھی 15ویں شعبان شب برات کے متعلق بات ہوگی، ساتھی اس رات کو بھی پہنچے، دین کی بات سنیں گے، اللہ کے سامنے کچھ کھڑے ہوں گے، کچھ اللہ توفیق دے گا وہ عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں گے، آنسو کا ایک قطرہ اگر اللہ کے سامنے نکل گیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔